بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل حدیث فرض نماز کے بعد دعا کیوں نہیں مانگتے؟ دیکھیے، اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کریم بھی حدیث ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ ساری کی ساری حدیث ہیں۔ اہل حدیث اسی لیے اہل حدیث ہیں کہ یہ قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شروع سے لے کر آخر تک، اور نماز کے بعد کے اذکار تک، اور نماز سے پہلے اور بعد کے سارے افعال تک صحابہ کرام نے وہ ساری امت تک پہنچا دیے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے دین کی جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے تھی لیکن معلوم نہیں ہو سکی، وہ ہم تک پہنچ نہ سکی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند ہوتی، یا دین اور شریعت کا یہ طریقہ اور سلیقہ ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہوتا کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگی جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگا کرتے۔ ہم دعا کے منکر نہیں ہیں، ہم اس بات کو غلط نہیں کہتے کہ کوئی شخص دعا کیوں مانگتا ہے۔ وہ انفرادی ہو دعا یا اجتماعی ہو، دعا کسی بھی وقت مانگی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک وقت کو مقرر کر لینا کہ ہر فرض کے نماز کے بعد دعا مانگنی ہے، یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا یہ طریقہ نہیں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگر ہم غور کریں نماز کیا ہے؟ نماز ساری دعا ہی تو ہے۔ نماز ساری کی ساری دعا ہے۔ انسان نماز کو شروع کرتا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے، مجھے گناہوں سے پاک کر دے، اور پھر سورہ فاتحہ انسان پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ ساری دعائیں ہی تو ہیں۔ وہ رکوع میں جاتا ہے پھر دعا کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے پھر دعا کرتا ہے، رکوع کے بعد کھڑا ہوتا ہے پھر دعا کرتا ہے، دو سجدوں کے درمیان پھر دعا کرتا ہے، تشہد ساری کی ساری دعائیں پڑھتا ہے، اور پھر درود کے بعد وَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشہد میں درود پڑھنے کے بعد انسان جو چاہے اللہ سے مانگے، کوئی بھی دعا وہ منتخب کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری نماز دعا ہے، اور سلام پھیرنے سے پہلے خصوصی طور پر دعا کے لیے رخصت ہے کہ اب جو دعا تمہیں آتی ہے عربی زبان میں کوئی بھی دعا آپ مانگ سکتے ہو۔ تو جب ہر دعا کے لیے رخصت سلام سے پہلے دی گئی ہے تو سلام کے بعد پھر دوبارہ دعا کرنا یہ کتنا عجیب ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص خصوصی دعا کے لیے کہہ دے، وہ کسی موقع پر بھی کہہ سکتا ہے۔ اب صحیح بخاری کی حدیث ہے 1014 نمبر 1014 نمبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پر کھڑے ہیں، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، آ کر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول حلقت الاموال وانقطعت السبل فادعوا اللہ یغیثنا، اللہ کے رسول ہمارے مال ہلاک ہو رہے ہیں، ہمارے مویشی مر رہے ہیں پیاس کی وجہ سے، اور قحط سالی کی وجہ سے ہم بھی بھوکے مرنے والے ہیں، فادعوا اللہ یغیثنا، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بارش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اغیثنا اللہم اغیثنا اللہم اغیثنا، سب صحابہ کے سامنے۔ یہ اجتماعی دعا ہے۔ خطبے کے دوران جب ضرورت پیش آئی فوراً دعا کر دی، کسی نے دعا کے لیے کہا فوراً دعا فرما دی۔ تو اگر کوئی فرض نماز کے بعد کبھی کوئی شخص کہہ دیتا ہے جی میرا فلاں مسئلہ ہے تو میرے لیے خصوصی دعا کر دیں، دعا کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو معمول بنا لینا، حالانکہ اب فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کے حوالے سے کچھ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایسی ثابت نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی، لیکن اذان اور نماز کے دوران دعا قبولیت ہونے کی تو حدیث بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ترد الدعاء بین الاذان والاقامہ، لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ اب کبھی کسی نے کہا کہ اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا کر لیتا ہوں، یا میں کسی نیک آدمی سے اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا کروا لیتا ہوں، یا ہم سب جلدی چلے جاتے ہیں نماز کے لیے اور اذان اور اقامت سے پہلے اجتماعی دعا کر لیں گے۔ لیکن فرض نماز کے بعد کو ایک خاص ایک طبقہ فکر ہے اور خاص ایک ذہن ہے
جس کی وجہ سے لوگ وہ نسل در نسل اس کو ایک مسنون عمل سمجھتے آ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت نہیں ہے جس طرح ہمارے علاقوں میں رواج پا گئی ہے۔ کسی نے کہہ دیا کبھی تو دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، وہ جمعہ کا خطبہ ہو یا فرض نماز کے بعد ہو یا فرض نماز سے پہلے ہو، کسی بھی وقت دعا کی جا سکتی ہے۔ لیکن فرض نماز کے بعد کی دعا کو نماز کا حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر نماز کو نامکمل سمجھنا اور اس پر ہمیشہ عمل کرنا، یہ غلط ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے خلاف ہے۔